ایک ہفتہ قبل میں کراچی کے ایک بڑے ہاسپٹل میں کمر کی تکلیف کے چیک اپ کے لیے گئی۔ میری ماں بھی میرے ساتھ ڈاکٹر کے دفتر میں گئیں، لیکن معائنہ کرنے والے روم میں نہیں گئیں۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ کمرے میں صرف 2 آدمی تھے، ایک نرس اور ایک میں۔ میری تکلیف کی نوعیت اس بات کی متفاوت تھی کہ میں اپنی شلوار اتار کر ڈاکٹر اور نرس کو معائنہ کرنے کی اجازت دوں۔ نرس نے مجھے ایک کرتا دیا اور معائنہ کے لیے کمر تیار کرنے کے بعد ڈاکٹر کو بلا لیا۔ ڈاکٹر نے میری کمر کو ایک نظر دیکھ کر مجھ سے تکلیف کے بارے میں پوچھا۔ میں نے بتایا کہ سرجری کے بعد مجھے کمر کے نچلے حصے میں درد رہتی ہے۔ اس نے میری کمر دبائی اور مجھ سے پوچھا کہ دبانے سے کوئی اثر محسوس ہو رہا ہے یا نہیں۔ میں نے ڈاکٹر کو بتایا کہ کہاں درد ہے اور کہاں نہیں۔ جب معائنہ ختم ہوا تو ڈاکٹر نے اچانک میرے جسم کے پچھلے حصے پر زور سے ہاتھ مارا۔ میں نے اسے معائنے کا حصہ ہی سمجھا، لیکن یہ میرے لیے حیران کن تھا۔ اس نے پھر بتایا کہ اب کوئی درد نہیں ہوگی۔ میں بہت پریشان اور کنفیوز ہو کر رہ گئی۔ میری پشت پر ہاتھ مارنے کے بعد ڈاکٹر روم سے نکل گیا۔ میں نے اپنی شلوار اوپر کرتے ہوئے نرس کی طرف دیکھا۔ اس نے اپنی نظریں نیچے کر لیں، لیکن اس کے لہجے سے مجھے اس کا جواب مل گیا کہ وہ اس واقعے پر شرمندہ ہے، لیکن کچھ کر نہیں سکتی۔ میں روم سے نکل کر ڈاکٹر کے دفتر میں پہنچی، جہاں میری ماں میرا انتظار کر رہی تھی کہ پتہ چل سکے ڈاکٹر کیا کہتا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے اور میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے پلکیں تک نہیں جھپکیں اور میں نے نظریں نیچے کر لیں۔ ماں نے پریشانی کے عالم میں پوچھا کہ درد کی پھر کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، نہ ہی اس کے لیے میڈیکیشن کی ضرورت ہے، بس آپ اس درد کو نظر انداز کر لیں، یہی کافی ہوگا۔ ہسپتال سے نکل کر گھر جاتے ہوئے وہ لمحہ بار بار میرے ذہن میں آتا رہا۔ میرا چہرہ بجھ گیا تھا اور ماں بھی پوچھ رہی تھیں کہ آخر کیا ہوا جو تم بالکل خاموش ہو گئی ہو۔ تب میں نے اس واقعہ کو ہمیشہ کے لیے اپنے دماغ میں دفن کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مجھے جب بھی یہ واقعہ یاد آتا میں اسے جھٹک دیتی۔ میں پوری طور پر نہانا چاہتی تھی، کیونکہ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میں پلید ہو چکی ہوں۔ اپنے آپ سے مجھے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ نفرت کا لفظ بھی میرے احساسات کو بیان کرنے کے لیے چھوٹا محسوس ہو رہا تھا۔ میں اس عمل کو کسی بھی طرح معمولی قرار نہیں دے سکتی تھی۔ میں کسی طرح اس شخص کو بے گناہ قرار دینے کی ہمت کر پا رہی تھی اور نہ کوئی وجہ ڈھونڈ پا رہی تھی۔ میں نے کوشش کی کہ اسے ایک عام سی بات سمجھ کر بھول جاؤں، یا یہ سمجھ لوں کہ اس نے مجھے ایک چھوٹی بچی سمجھ کر مذاق کے طور پر ایسا کیا ہے، یا پھر شاید اس کا اپنا انداز تھا۔ بات چاہے جو بھی ہو، کسی بھی ڈاکٹر کے لیے کسی حالت میں یہ جائز نہیں ہوتا کہ وہ اس طرح اپنے مریض کو ہاتھ لگائے، نہ ہی یہ طبی معائنے کا حصہ تھا۔ کولہے کو چھونا جسم کے کسی اور حصے کو چھونے سے بہت مختلف ہے۔ یہ ایک معمولی یا قابل فراموش حرکت نہیں ہے، خاص طور پر ایک مرد ڈاکٹر کے لیے۔ ایک خاتون مریضہ کو اس طرح چھونا تو بالکل ہی نامناسب ہے۔ کسی کے جسم کے حساس حصوں کو چھونا جنسی حملے کے زمرے میں آتا ہے۔ آپ شاید سوچ رہے ہوں گے کہ ایک چھوٹے سے واقعہ کو میں اتنا بڑا بنا کر بتا رہی ہوں، اب میں اس کو دوسرے الفاظ میں بیان کرتی ہوں کہ ایک بڑا سرجن کراچی کے ایک بڑے ہسپتال میں بیٹھ کر کسی لڑکی کی پشت کو دوران معائنہ چھو لیتا ہے۔ کیا اس کی یہ حرکت آپ کو بے چین کرتی رہے گی؟ میں اس بارے میں کچھ لکھنا نہیں چاہتی تھی، لیکن میرے آس پاس کے عقل مند اور سمجھ رکھنے والے دوستوں نے مجھے لکھنے کا مشورہ دیا۔ کیا میرے لیے یہ مناسب تھا کہ میں واپس ہسپتال جا کر اس ڈاکٹر سے شکایت کرتی؟ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ میرے الفاظ اس شخص پر اثر چھوڑتے یا بے وقت ثابت ہوتے؟ کیا مجھے اس کے پاس جانا چاہیے تھا؟ اگر وہ ایسا کچھ ہونے کا سرے سے انکار کر دیتا تو میں کیا کہتی؟ اگر اس کے لیے یہ حرکت اس قدر غیر معمولی ہوتی کہ وہ مجھے پہچان ہی نہ پاتا تو کیا ہوتا؟ یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ جو سوال میں نے اس وقت اور آج تک اپنے آپ سے پوچھا ہے وہ یہ ہے کہ میں اس چیز کو کیا سمجھوں؟ کیا اس شخص کے معافی مانگنے سے میری الجھن ختم ہو جائے گی؟ نہیں، مجھے کسی قسم کی تلافی کی ضرورت نہیں ہے۔